یہ ہے وقت میڈیا پیش خدمت ہے ہندوستان کے صوبے کرناٹکا کی راجدھانی بنگلورو کے ٹاؤن ہال میں منعقد امن و امان کانفرنس اور عالمی مشاعرہ۔ اس مشاعرے اور امن و امان کانفرنس کو آرگنائز کیا نیشنل پیس میکر فاؤنڈیشن بنگلورو نے۔ نیشنل پیس میکر فاؤنڈیشن بنگلورو ہندوستان کے خوبصورت شہر بنگلورو میں امن و امان و رواداری کے لیے کام کر رہا ہے۔ جی ہاں، نیشنل پیس میکر فاؤنڈیشن بنگلورو شہر میں ہندو مسلمانوں اور دیگر کمیونٹی کے بیچ بھائی چارے کو بڑھاوا دیتا ہے۔ نیشنل پیس میکر فاؤنڈیشن بنگلورو کے فاؤنڈر اور چیئرمین ہیں جناب عبدالحمید امیر راہی صاحب۔ اس میں شرکت کی دیوبند کے شاعر جناب ڈاکٹر سلمان دلکش صاحب نے۔ جی ہاں، پتھر دل سے دل کا لگانا یا پھر ماں کی مجبوری، ان سب پر اشعار کے بعد انہوں نے خوبصورت رومانٹک غزل پیش کی۔ جی ہاں، دائش پر بیٹھے ہوئے شورا اکرام نے بھی ان کے کلام کی تعریف کی۔ آپ انہیں سنیں گے، لیکن حضور والا 35 سیکنڈ میں پہلے آپ ہماری بات سن لیجئے۔ آ گیا عرب دنیا کا پہلا ہیومن سوشل نیٹ ورک یلا ٹاک۔ جی ہاں، یلا ٹاک صاحبان، قدردان، مہربان بھائی جان، سب سن لو میری جان۔ آج ہی اپنے اینڈرائیڈ موبائل کے پلے سٹور میں جا کر ڈاؤن لوڈ کریں یلا ٹاک۔ جی ہاں، یلا ٹاک اپنے اینڈرائیڈ موبائل کے پلے سٹور میں جا کر لکھیں YELA یلا TALK ٹاک۔ یلا ٹاک ڈاؤن لوڈ کر کے آپ نئے لوگوں سے کھٹی میٹھی باتیں کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، مشاعرے کے ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، محفل، جی ہاں، شعر و شاعری کی محفل سجا سکتے ہیں اور آن لائن مشاعرہ آنے والے وقت میں سن سکتے ہیں، اور بھی بہت کچھ ہے آپ کے انٹرسٹ کے مطابق یلا ٹاک پر۔ جو دیوبند سے تشریف لائے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے کلام سے نوازیں۔ آپ تمام حضرات پرزور انداز میں استقبال کریں جناب دلکش صاحب کا، سلمان دلکش صاحب۔ محترم حضرات، بات اصل میں یہ ہے کہ پتہ نہیں کس غلط فہمی میں مجھے بہت بڑا شاعر سمجھ لیا گیا۔ میں طفل مکتب ہوں اور دیوبند کی نمائندگی بنگلور میں کر رہا ہوں۔ یہ میرا شرف ہے کہ سریندر صاحب اور ہمارے کمار صاحب کی موجودگی میں شعر پڑھ رہا ہوں۔ اپنی بات شروع کرتا ہوں ایک مطلب سے کہ پتھر دل سے دل کا لگانا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ پتھر دل سے دل کا لگانا کتنا مشکل ہوتا ہے، سوکھی شاخ پہ پھول کھلانا کتنا مشکل ہوتا ہے، سوکھی شاخ پہ پھول کھلانا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ شعر ملاحظہ کریں کہ تلخ کلامی دل کا دکھانا اور رلانا آسان ہے۔ تلخ کلامی دل کا دکھانا اور رلانا آسان ہے، لیکن ایک روتے کو ہنسانا کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن ایک روتے کو ہنسانا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ حضرات، اس شعر میں ایک ماں کی مجبوری کو نظم کرنے کی کوشش کی ہے، ملاحظہ کریں تعریف کے حوالے سے کہ پوچھے کوئی اس ماں سے جا کر بھوکے بچوں کی خاطر، پوچھے کوئی اس ماں سے جا کر بھوکے بچوں کی خاطر، ہانڈی میں پانی کا پکانا کتنا مشکل ہوتا ہے، ہانڈی میں پانی کا پکانا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک تغزل کا شعر اس میں کہ جو آداب عشق نہ جانے اس پاگل انسان کے لیے، جو آداب عشق نہ جانے اس پاگل انسان کے لیے زلفوں کو زنجیر بنانا کتنا مشکل ہوتا ہے، زلفوں کو زنجیر بنانا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ حضرات، جس طرح آج آپ اس ٹائم آپ مشاعرہ سن رہے ہیں، تو ایک مقطع ہے وہ آپ کے حوالے کر دوں کہ مہر وفا سے جو بیگانے درد دل سے انجانے، مہر وفا سے جو بیگانے درد دل سے انجانے، دلکش ان کو شعر سنانا کتنا مشکل ہوتا ہے، دلکش ان کو شعر سنانا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ مہر وفا سے جو بیگانے درد دل سے انجانے، دلکش ان کو شعر سنانا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک مطلب اور ایک شعر اور اس کے بعد ایک غزل۔ غنچہ ہے کہ تتلی ہے کہ خوشبو ہے کہ تم ہو۔ دلشاد بھائی، اپنے کام پہ لگ جائیے آپ۔
غنچہ ہے کہ تتلی ہے کہ خوشبو ہے کہ تم ہو، غنچہ ہے کہ تتلی ہے کہ خوشبو ہے کہ تم ہو، غنچہ ہے کہ تتلی ہے کہ خوشبو ہے کہ تم ہو، چھایا ہے میرے دل پہ وہ جادو ہے کہ تم ہو، چھایا ہے میرے دل پہ وہ جادو ہے کہ تم ہو، غنچہ ہے کہ تتلی ہے کہ خوشبو ہے کہ تم ہو، چھایا ہے میرے دل پہ وہ جادو ہے کہ تم ہو۔ اس سلسلے کا اگلا شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کہ تنہائی کے جنگل میں اجالا سا ہوا ہے، 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 چمکا ہے میرے پاس وہ جگنو ہے کہ تم ہو، چمکا ہے میرے پاس وہ جگنو ہے۔ شکریہ شکریہ۔ تنہائی کے جنگل میں اجالا سا ہوا ہے، چمکا ہے میرے پاس وہ جگنو ہے کہ تم ہو۔ اس سلسلے کا آخری شعر پر پورے ٹائٹ سے میں گانا چاہوں گا، اور شاید کچھ کہہ جاؤ تو کہ غنچہ ہے کہ تتلی ہے کہ خوشبو ہے کہ تم ہو، دیکھیں شعر صاحب کہ ایک شاعر بے کیف کا نغمہ ہے کہ میں ہوں، ایک شاعر بے کیف کا نغمہ ہے کہ میں ہوں، ایک شاعر بے کیف کا نغمہ ہے کہ میں ہوں، ایک شاعر بے کیف کا نغمہ ہے کہ میں ہوں، اور غالب و اقبال کی اردو ہے کہ تم ہو، اور غالب و اقبال کی اردو ہے کہ تم ہو، چھایا ہے میرے دل پہ وہ جادو ہے کہ تم ہو، غنچہ ہے کہ تتلی ہے کہ خوشبو ہے کہ تم ہو، ایک شاعر بے کیف کا نغمہ ہے کہ میں ہوں، ایک شاعر بے کیف کا نغمہ ہے کہ میں ہوں، اور غالب و اقبال کی اردو ہے کہ تم ہو، اور غالب و اقبال کی اردو ہے کہ تم ہو۔ ایک مطلب اور کچھ شعر سنانا چاہتا ہوں، مائک ساتھ دے رہا ہے اس کے تحت میں پڑھوں گا۔ جی ضرور شعر صاحب دیکھیں مطلب کہ ہم اپنے واسطے خود ہی نئی مشکل بناتے ہیں، ہم اپنے واسطے خود ہی نئی مشکل بناتے ہیں، تمہاری یاد سے دل کو اگر غافل بناتے ہیں، تمہاری یاد سے دل کو اگر غافل بناتے ہیں۔ غزل کا دوسرا شعر آپ کی محبتوں کے حوالے کہ نظر مشتاق نظارہ ہے یہ دل بھی تمنائی، نظر مشتاق نظارہ ہے یہ دل بھی تمنائی، چلے آؤ تمہیں کو زیست کا حاصل بناتے ہیں، چلے آؤ تمہیں کو زیست کا حاصل بناتے ہیں۔ اور اس غزل کا بہت خوبصورت شعر جو مجھے بہت پسند ہے، امید کرتا ہوں آپ محبتوں سے نوازیں گے کہ تمہاری یاد سے دل کو اگر غافل بناتے ہیں، کہ تغافل بھی، توجہ بھی، تبسم بھی، تکلم بھی، تغافل بھی، توجہ بھی، تبسم بھی، تکلم بھی،
सभी अंदाज मिलकर आपको कातिल बनाते हैं, सभी अंदाज मिलकर आपको कातिल बनाते हैं। तगाफुल भी, तवज्जे भी, तबस्सुम भी, तकल्लुम भी, सभी अंदाज मिलकर आपको कातिल बनाते हैं। तुम्हारी याद से दिल को अगर गाफिल बनाते हैं। इस सिलसिले का एक शेर और कि सहारे अपनी तदबीरों के बदले जो मुकद्दर को, सहारे अपनी तदबीरों के बदले जो मुकद्दर को, सितारों की गुजरगाहों पे वो मंजिल बनाते हैं, सितारों की गुजरगाहों पे वो मंजिल बनाते हैं। और तगाफुल भी, तवज्जे भी, तबस्सुम भी, तकल्लुम भी, सभी अंदाज मिलकर आपको कातिल बनाते हैं। शुक्रिया। तो आइए हजरत अब नेशनल पीस मेकर फाउंडेशन बेंगलुरु ने जहां एक और आलमी मुशायरा ऑर्गेनाइज किया, वहीं मुशायरे से पहले आलमी अमनो अमान व रवादारी के लिए कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज की। जी हां, इस कॉन्फ्रेंस में सदारत के फराइज अंजाम दिए कर्नाटका उर्दू एकेडमी की चेयरपर्सन मोहतरमा डॉक्टर फौजिया चौधरी साहिबा ने। जी हां, इस कॉन्फ्रेंस के मेहमाने खुसूसी रहे कर्नाटका के शेर कायदे मिल्लत अलहाज आर रोशन बेग साहब, जो कर्नाटका गवर्नमेंट में मिनिस्टर हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन और हज जैसे डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। इस आलमी अमनो अमान और आलमी मुशायरे के मेहमाने खुसूसी रहे उत्तराखंड और मिजोरम के एक्स गवर्नर इज्जत माब आली जनाब डॉक्टर अजीज कुरैशी साहब। कॉन्फ्रेंस के मेहमाने खुसूसी रहे जनाब मौलाना हकीमुद्दीन कासमी साहब, मरकजी सेक्रेटरी जमियत उलमाए हिंद। इस कॉन्फ्रेंस और आलमी मुशायरे में मेहमाने खुसूसी रहे जनाब मौलाना शब्बीर अहमद मजहरी साहब, सूबाई सदर हैं अकलियती सेल महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी। इस आलमी अमनो अमान कॉन्फ्रेंस के मेहमाने खुसूसी रहे प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब। इस कॉन्फ्रेंस के मेहमाने खुसूसी रहे जनाब नेमतुल्ला हमीदी साहब, एडिटर रोजनामा राष्ट्रीय सहारा। जी हां, इस कॉन्फ्रेंस के मेहमाने खुसूसी रहे जनाब डॉक्टर हरमिंदर सिंह, एडिटर इन चीफ खालसा बुलेटिन बेंगलुरु। इस कॉन्फ्रेंस के मेहमाने खुसूसी रहे जनाब इफ्तिखार अहमद शरीफ साहब, एडिटर हैं रोजनामा सलार के। और इस कॉन्फ्रेंस और मुशायरे में मेहमान खुसूसी रहे जनाब हसन कमाल साहब, मारूफ शायर। और इस कॉन्फ्रेंस और आलमी मुशायरे के मेहमान खुसूसी रहे नौजवान जनाब अलीम खान, मशहूर समाजी कारकुन मुंबई। आलमी अमनो अमान कॉन्फ्रेंस में निजामत के फराइज अंजाम दिए मशहूर शायर और नाजिम मुशायरा जनाब शफीक आबिदी साहब ने। बेंगलोर में हुए इस आलमी मुशायरे में दो लोगों ने निजामत के फराइज अंजाम दिए, पहले और बीच में जनाब सैयद याकूब इसहाक जकी साहब ने और आखिरी हिस्से में जनाब शफीक आबिदी साहब ने। बेंगलुरु में हुए इस आलमी अमनो अमान कॉन्फ्रेंस और आलमी मुशायरे को ऑर्गेनाइज किया नेशनल पीस मेकर फाउंडेशन ने। जी हां, नेशनल पीस मेकर फाउंडेशन बेंगलुरु शहर में सभी कम्युनिटीज के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर भाईचारे का पैगाम देता है। साथ ही बेंगलुरु शहर में नेशनल पीस मेकर फाउंडेशन अमनो अमान व रवादारी को कायम रखने में अपना अहम रोल अदा कर रहा है। नेशनल पीस मेकर फाउंडेशन बेंगलुरु के फाउंडर और चेयरमैन जनाब अब्दुल हमीद राही साहब एक नेक दिल इंसान हैं और अमन पसंद शख्सियत हैं। जी हां, उनका मानना है कि रवादारी से अमन कायम होता है और अमन से मुल्क में खुशहाली आती है। तो दोस्तों, आप भी नेशनल पीस मेकर फाउंडेशन के इस पैगाम को पूरी दुनिया तक पहुंचाएं। हम शुक्रिया अदा करते हैं मशहूर शायर जनाब जमील असगर प्रतापगढ़ी साहब का, जिनकी दावत पर हम बेंगलुरु पहुंचे और ये प्रोग्राम कवर किया। तो ये था नेशनल पीस मेकर फाउंडेशन बेंगलुरु का एक शानदार
عالمی مشاعرہ. امید کرتا ہوں یہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. یہ مشاعرے کا ایک ویڈیو نہیں ہے, بہت جلد یہ پورا مشاعرہ آپ ہماری ویب سائٹ پتہ ہے www.mushairalive.com پر دیکھ سکتے ہیں. جی ہاں, mushairalive.com پر وزٹ کر کے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں. ساتھ ہی یہ پورا مشاعرہ آپ کو کچھ دنوں بعد یوٹیوب پر بھی ہمارے اکاؤنٹ پر ملے گا. جی ہاں, آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ مشاعرے کے ویڈیو ہماری ٹیم وقت میڈیا کے دیکھے جا رہے ہیں, کیونکہ وقت میڈیا ہی وہ پہلی ٹیم ہے جس نے مشاعروں کو پروفیشنلی لک دیا, کنوینر, ناظم مشاعرہ اور شاعر کو پروموٹ کیا. جی ہاں دوستو, اس وقت ہم واٹس ایپ پہ بھی آپ سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286. جی ہاں, یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر, یہی ہے ہمارا کانٹیکٹ نمبر 9997640286. تو پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے یا کبھی سمیلن یا پھر کلچرل پروگرام کو آپ تک پہنچائیں گے. کیمرہ پرسن ریحان خان کے ساتھ شفیق خان, کرناٹکا کی راجدھانی بنگلورو.